2/3 حصے میں جماعتیں باقاعدہ قائم ہو کر فعال نظام شروع کر دیا گیا ہے. پھر برکینا فاسو ہے. ان کے ہاں بھی دیہاتوں میں دور دراز علاقوں میں جہاں جانا مشکل ہوتا ہے، بیعتوں کے بعد پھر رابطے کمزور ہو گئے تھے، تو یہ بھی انہوں نے 1,68,000 سے رابطے بحال کیے. پھر نائجیریا ہے، 1,24,000 انہوں نے رابطے بحال کیے. اور پھر آئیوری کوسٹ ہے، اس طرح بنگلہ دیش ہے، سیرا لیون ہے، کافی سارے ممالک ہیں. بینین ہے، تنزانیہ ہے، کینیا ہے، ایتھوپیا ہے، مالی ہے. ان رابطوں کے سلسلے میں گوئٹے مالا کے مبلغ جو ہیں ہمارے قریشی قمر الحق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری بیعتیں ہوئی تھیں لیکن ان احباب سے رابطہ نہیں رہا تھا. ہمارے پاس ان کے رابطے کے لیے صرف ان کے ایڈریس تھے، لیکن ان میں سے بھی اکثر و بیشتر تبدیل ہو گئے تھے. تو انہوں نے مہم شروع کی، ایک مقامی دوست کی مدد سے پروگرام بنایا کہ ان کو تلاش کیا جائے. کہتے ہیں ایک فیملی کا پتہ لے کر تلاش کرنے کے لیے نکلے تو جب ان کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ باقاعدہ احمدیت پر قائم ہیں، اور یہ خاندان 7 افراد کا، اور گھر میں نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں. اور کہتے ہیں ہمیں دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ خلیفۃ المسیح رابع کی تصویر وہاں نمایاں تھی، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا ان کی وفات کا بھی، اور اسپینش ترجمہ قرآن بھی پڑھا ہوا تھا وہاں. انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال پہلے گئے تھے خود رابطہ کرتے ہوئے مشن میں، لیکن مشن بند تھا تو ہم سمجھے شاید ختم ہو گیا ہے یا سینٹر بند ہو گیا. اب کہتے تھے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنی کہتے ہیں کہ کل رات مجھے خواب آئی کہ کل صبح کچھ مہمان آئیں گے، جس نے یہ لوگ جانا تھا، ان لوگوں نے، ہمارے مبلغ اور وفد نے. تو ان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ نہ تم ان کو جانتے ہو نہ وہ تمہیں جانتے ہیں ذاتی طور پہ. کہتے ہیں صبح اٹھ کے انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ آج ذرا جلدی کام ختم کر لو کیونکہ کچھ میرے خواب آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائیں. تو کہتے ہیں صبح 11 بجے ہم ان کے گھر پہنچ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میری خواب پوری ہوئی، کس طرح ہمارا اس طرح رابطہ بحال ہوا. اور یہ لوگ بھی اب سوچ رہے تھے کہ مسجد شاید بند ہوگی، اس لیے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم اپنے علاقے میں ایک اور احمدیہ مسجد بنا لیں گے. اب بھی ان کی سوچ یہی ہے، انشاءاللہ بنا لیں گے. اور اب باقاعدہ پروگرام ان کے ہوتے ہیں، کچھ رابطے بحال ہوئے ہیں. نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد. دوران سال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جماعت کو کہ 359 نئی مساجد تعمیر کی، نئی مساجد ملی ہیں، جن میں سے 171 مساجد نئی تعمیر ہوئی ہیں اور 188 بنی بنائی ملی ہیں. مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر ہوئی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، افریقہ میں بھی. اور یہ ایک لمبی فہرست ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں. بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، مشرقی بعید کے ممالک میں بھی، اور نائجیریا وغیرہ میں بہت سارے، گھانا میں، نائجیریا میں مخیر احباب نے خود اپنے طور پر، ذاتی طور پر مساجد بنوائی ہیں. مالی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی پہلی مسجد زیر تعمیر ہے.
اس کے علاوہ بھی یہاں 53 بنی بنائی مساجد ادا ہوئی ہیں جماعت کو. بینن میں اس سال 21 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 251 تعداد ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے. ان اعداد و شمار میں کبھی کبھی نعرہ لگا دیں تاکہ لوگ سوئیں نہ. گزشتہ 21 سالوں میں جہاں پاکستان میں چند مساجد کو شہید کیا گیا تھا اور اب بھی کوشش ہوتی رہتی ہے, اب بھی چند ماہ پہلے مطلب چند دن پہلے یا مہینہ پہلے بھی ایک مسجد سیالکوٹ میں شہید کی گئی یا تالے لگائے اور اپنے خیال میں بڑا ایک اسلام کی خدمت کے لیے بہت اہم کام سر انجام دیا ان لوگوں نے. تو ان چند مساجد کے عوض اللہ تعالیٰ نے جماعت کو 14,135 مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرمائی یا مسجدیں ملیں. اسی طرح مشن ہاؤسز ہیں, ان میں بھی 96 کا اضافہ ہوا اس سال, جن میں یورپ, امریکہ, کینیڈا, افریقہ, ایشیا وغیرہ کے ممالک شامل ہیں. جو قابل ذکر ہیں جہاں تو مسجدیں بن رہی تھیں ایک اسکیم کے تحت بن رہی ہیں, جرمنی وغیرہ میں, ہر جگہ افریقن ممالک میں بھی. سوئٹزرلینڈ میں بڑے عرصے سے خاموشی تھی. جب میں دورے پہ گیا ہوں تو اس وقت ان کا خیال تھا کہ یہاں بڑا مشکل ہے بڑا وسیع رقبہ ملنا اور بڑا مہنگا ہوگا, لیکن بہرحال ان کو میں لے کے ساتھ نکلا. ارد گرد کے علاقوں میں میں نے کہا تلاش دیکھتے ہیں جگہیں, مختلف جگہیں دیکھیں, ان کو بھی ذرا تھوڑی سی توجہ دلائی. تو بہرحال ان کو احساس پیدا ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ موجودہ زیورک میں جو مسجد ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جو اس کا مشن ہاؤس ہے اس کے کمرے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ایک پلنگ آ جائے تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, اور مسجد بھی چھوٹی سی ہے. اللہ کے فضل سے جماعت اب بڑھ رہی ہے وہاں. تو وہاں اب اللہ تعالیٰ نے زیورک کے ذرا سا باہر تقریباً 7,000 مربع میٹر پر مشتمل ایک جگہ کی تزمین خریدنے کی توفیق دی جماعت کو, جس میں 15 کمروں اور 2 ہالز پر مشتمل ایک بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے, اور ایک ہال اس کا قبلہ رخ ہے جس میں 250 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. موجودہ مسجد میں 30-35 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں بہت ساری روکیں بھی راستے میں آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نصرت فرماتے ہوئے ساری روکوں کو دور کر دیا. بلکہ مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ایک پادری نے ہمارے حق میں کونسل کو خط لکھے اور اس علاقے میں جا کر لوگوں کے ایک اجتماع میں ہمارے حق میں بیان دیا کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس جماعت سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. تو پھر جو موجود تھے لوگ, کونسل اجلاس بلاتی ہے, وہاں ووٹ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں لوگوں سے, رائے لیتے ہیں. ان میں سے بھی کئی لوگوں نے ہمارے حق میں تقاریر کی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہرحال یہاں جگہ مل گئی. تو آخر ستمبر 2005 میں, گزشتہ سال ستمبر میں جب زمین جماعت کے نام ہو گئی تو عمارت کی مرمت کا کام ایک فرم کو دیا گیا جس کا مالک ایک البانین مسلمان تھا ہے. غیر احمدی مولویوں نے ہر جگہ پہنچتے ہیں نا نیک کام کرنے کے لیے, اس پر دباؤ ڈالا کہ احمدیوں کی مسجد تعمیر نہ کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, جہنم میں چلے جاؤ گے تم. تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ احمدی مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے آپ کو